امریکہ کے مشرق وسطی میں موجود اہم ترین بیس پر حملہ ہوا ہے۔ یہ بیس دھماکوں سے لرز اٹھا ہے اور اب باضابطہ طور پر تیسری عالمی جنگ کا بغل بج گیا ہے۔ ایک طرف تو امریکی بیسز پر شہریوں کی محفوظ جگہ منتقلی کے الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی کے اہم ترین عرب ممالک جن میں امریکہ کے بیسز ہیں، ان ممالک کے اندر بھی اب امریکہ الرٹ جاری کر رہا ہے، ایڈوائزریاں جاری کر رہا ہے، اور امریکہ کے بیسز پر ایران کی جانب سے پہلا بڑا سرپرائز آیا ہے۔ اس ساری کی ساری صورتحال میں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب پوری دنیا کی نظریں ماسکو پر ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ روس میں موجود ہیں اور روس کی اپنی جنگ یوکرین کے ساتھ بھی چل رہی ہے، نیٹو کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ تو اس سب کے اندر نیٹو چیف نے اب اس سارے معاملے کے اندر انٹری دی ہے اور نیٹو کے چیف نے ایران اور روس کا گٹھ جوڑ جو ہے اسے اپنے نشانے پر لے لیا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ تو اندر کھاتے پک رہا ہے، کوئی تو کھچڑی ایسی ہے جو پک رہی ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت مشرق وسطی کی صورتحال جو ہے وہ وولٹائل، کسی بھی لمحے کچھ بھی کہیں بھی بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کے اسرائیل پر حملے بھی جاری ہیں اور ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ اسرائیل پر ہمارے حملے روکیں گے نہیں۔ آلدو اس وقت کان نیوز ہے، یہ اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کو میسج بھیجا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ اسرائیل اب یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، اور تہران نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ جنگ ختم کی جائے۔ اسرائیل کنوینینٹلی وانٹس ٹو واک آؤٹ آف دس سچویشن کہ ہم نے ایران پر حملے کیے، امریکہ نے ایران پر حملے کر دیے۔ اب جب اسرائیل کا اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم پینیٹریٹ ہو چکا ہے اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، ہمارا جو نقصان آپ نے کرنا تھا کر دیا، اب ہم اس جنگ کو طویل مدتی جنگ میں کنورٹ کریں گے، اور اسرائیل کے اندر یہ ایران کا موقف رہا ہے کہ لوگوں کو اب سکون نہیں آنے دیں گے، اب ہمارے میزائل آتے رہیں گے، تو اب اسرائیل نے یہ پیغام بھیجا کہ بھئی ہم یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔